السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلد کی حیرانگی اور پریشانی، یعنی غیر مقلد جو حیران اور پریشان ہے وہ ہم آپ کے سامنے آج دکھانے والے ہیں۔ اب مسئلہ بھی غیر مقلد کے نزدیک بہت بڑا ہے اور غیر مقلد خود حیران بھی بڑا ہو گیا ہے، پریشان ہے، اپنی باتوں میں خود الجھ گیا ہے، اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور بات کیا بن رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر جو کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب ہمارے علماء تو اس چیز کے بہت سارے ان کے یہاں جوابات ہیں، یعنی اس بات کے، لیکن غیر مقلد چونکہ یہاں پھنسا کس بات میں ہے۔ اب ایک بات آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول جو شریعت پہنچانے والے ہیں نا، اللہ کے احکامات پہنچانے والے ہیں، ان کے پاس ایسی چیز پہنچی جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور پھر وہ اللہ کے رسول یہ بھی نہ بتائیں کہ یعنی سورۃ الفاتحہ کے بغیر مقتدی کی یعنی مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور پھر حضور بتائیں بھی نہیں کہ کب پڑھنی ہے، مقتدی بیچارہ پڑھے کب۔ دیکھیں اللہ کے رسول مقتدی کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر آپ نے کب کہنا ہے، جب امام کہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کب کہنا ہے، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو قولوا ربنا لک الحمد۔ یعنی اللہ کے رسول نے اور چیزیں تو بتائی ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں اگر کوئی بندہ ربنا لک الحمد نہیں کہتا، نماز ہوتی نہیں ہوتی، تو اس پر یہ نہیں، شاید یہ نہ کہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو یہ کہتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا مسئلہ اور اللہ کے رسول نے بتایا بھی نہیں، یعنی اتنا بڑا مسئلہ جس کے بغیر مقتدی کی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ جو مقتدی نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، اور اللہ کے رسول بتائیں بھی نہیں کہاں پڑھنی ہے۔ اب غیر مقلد یہاں پریشان ہے، غیر مقلد بڑا پریشان ہے، حیران پریشان ہے۔ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں وہ خود کچھ چیزیں بتاتا ہے، ان سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا اس میں وہ یعنی ایک اصول قائم کرتا ہے کہ بھئی یہ اس وجہ سے کہ یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ وجہ اس کی یعنی یہ بوکھلاہٹ کی وجہ اس لیے ہے کہ وہ بڑا حیران اور پریشان ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ سن لیجئے ذرا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اور واضح کیا اور فرمایا کہ جمہور علماء کے نزدیک امام کا اس نیت سے سکوت کرنا کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے مستحب نہیں ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کے لیے سکوت کیا کرتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اب دیکھیں اسے نقل کرتے۔ اچھا اب کیا نقل کرتے، سن لیں۔ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے نقل ہونے کے اسباب بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ ایک چیز یہ کہ ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امام کیا اس لیے سکوت اختیار کرے نماز میں، یعنی خاموش ہو جائے کہ مقتدی پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ مقتدی کے لیے ضروری ہے نا پڑھنا۔ اب امام بیچارہ خاموش رہے تاکہ وہ بیچارہ پڑھ لے، کیا ایسا کرنا ہے؟ یہ جناب وہ ان علماء، سعودی علماء کے نام لیتے ہیں، پھر ائمہ کے نام لیتے ہیں کہ بھئی ایسا یعنی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، اب یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، پھر اس کی پریشانی دیکھنی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب اہل حدیث ہو، چیز ثابت نہ ہو اللہ کے رسول سے، بیچارہ کیسے کرے گا؟ بھائی وہ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، یہ متبع ہے، کہتے ہیں نا ہم متبع ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے کہ امام خاموش رہے اور پیچھے پڑھیں، یعنی اس لیے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام نے اس کو بیان نہیں کیا، اور اسباب یعنی مواقع تھے، یعنی بہت سارے اسباب تھے بیان یعنی کیے جا سکتے، یعنی یہ بات بیان کی جا سکتی، لیکن پھر بھی صحابہ سے یہ چیز ثابت نہیں، صحابہ نے اس چیز کو بتایا۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے رسول یہ چیز یہ خود مان رہا ہے ثابت نہیں ہے، خود اللہ کے رسول اس لیے نہیں رکے کہ یعنی پیچھے پڑھا جائے، حضور نہیں رکے، ترغیب بھی نہیں دی۔ اب لیکن پڑھنی کہاں ہے؟ سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی ہے نا، مقتدی بیچارہ کہاں جائے؟ کیونکہ آپ کہتے ہو نا نماز نہیں ہوتی،
یہاں یہ جو چیز پوچھی گئی کہ امام خاموش ہو پیچھے پڑھیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا یہ بات یاد رکھنی، یہ چیز کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے نا اللہ کے رسول سے، ہم اہل الحدیث ہیں نا، ہم تو وہی بات کریں گے۔ چلیں آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 سکوت فرمائے تھے، ان کی بات قابل معتبر یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکت سعودی عربیہ کہتے ہیں لیس ہناک دلیل صحیح يدل على شرعیت سکوت الامام حتى يقرأ المعموم الفاتحہ فی الصلاة الجہریہ، یعنی کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود نہیں جو اس بات کو ثابت کرے کہ امام اس لیے سکوت کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اب دیکھیں یہاں یہ بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہے کہ بھائی اس چیز کی دلیل ہی نہیں ہے کہ امام اس لیے سکوت کرے کہ مقتدی پیچھے پڑھ لے۔ اب یہاں اس چیز کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے کہ بھائی دلیل نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے۔ میں یہ چیز بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آگے کچھ اور ہونے والا ہے، آگے کچھ اور ہونے والا ہے۔ یہاں یہ چیز میں بار بار آپ کو یاد اس لیے دلاتا ہوں کہ اس کی یعنی پریشانی اور جو حیران ہوتا وہ آپ کو سمجھ میں آئے، اور اس کا دجل، دھوکہ، 2 نمبری، اپنی بات سے یعنی ہٹ جانا، خود جو بات کہہ رہا ہے اس سے بھی ہٹ جانا، یہی تو غیر مقلد کہتے ہیں نا اس کو، تو وہ آپ کو سمجھ میں آئی۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیز کیوں نہیں مان رہا، کہتا ہے اس سے ثابت نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی آپ نہ مانیں، دلیل نہیں ہے، ثابت نہیں، چلیں آگے سن لیں۔ اور محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مزید سورہ فاتحہ کے بعد جو سکوت بعض روایات میں آیا ہے وہ طویل نہیں بلکہ بہت مختصر ہوتا ہے، جس میں امام اگلی قرات کے بارے میں غور کرتا ہے، اور اگر مقتدی کے شروع کرنے کا انتظار کرتا تو لیکن یہ خاصا لمبا ہو جاتا سورہ فاتحہ کے بعد، تو لمبا سکوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام فاتحہ کے بعد اتنا سکوت کر لے کہ مقتدی پڑھ سکے تو اب دیکھنا بات کہاں جا رہی ہے۔ اب سوال خود کہتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی امام ایسا کر لے، وہاں یہ تو بار بار بتا چکا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے، چلیں اب کہتا ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے اس پر کیا یعنی فتویٰ کیا ہے، حکم کیا ہے، وہ بھی سن لیں۔ کیا اسے بدعت قرار دیا جائے گا؟ اس کا جواب شیخ ابن باز نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ احادیث میں اصل میں 2 سکوت ثابت ہیں، تیسرے کے بارے میں واضح اور مضبوط دلیل ملتی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن چونکہ اس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے اور بعض کے پاس اس کے استحباب کی دلیل کا بھی موجود ہے، تو اس لیے اسے بدعت تو نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ لیں بھائی بات تو آگے بھی آئے گی، وہ بھی آپ دیکھنا کس طرح یہ پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ دیکھیں اب جس چیز کو خود مان رہا ہے ثابت نہیں ہے، دلیل جس کی کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بدعت نہیں ہے، پھر آپ بھائی کیوں کہتے ہو کہ ہر نئی چیز بدعت ہے؟ پھر آپ کی یہاں تو نماز کے اندر نئی چیز جو آپ خود مان رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے، بدعت نہیں ہے؟ نہیں مجھے بتائیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسی چیزیں بھی غیر مقلدین کے اندھے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں کھلم کھلا 2 نمبری کی جا رہی ہے، یہاں صاف صاف طور پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ اب جب ثابت نہیں ہے تو آپ پھر کہتے ہیں بدعت نہیں ہے، تو یہ آپ کہاں سے یہ چیز لا رہے ہیں اپنی طرف سے؟ آپ تو یہی کہتے ہو لوگوں کو بھئی ہم تو جو چیز قرآن و حدیث میں ہے اسے مانتے ہیں، نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، وہ تو آپ کے یہاں مردود ہے، قبول ہی نہیں ہے، اس کو رد کیا جائے گا، لیکن پھر بھی بدعت نہیں ہے۔ چلیں آگے اس کی حیرانگی دیکھ لیجئے۔ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو شیخ نے فرمایا کہ یہاں اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ کب پڑھیں گے تو آپ کو سکتات میں، اب یہاں دیکھیں یہاں اب مسئلہ آ رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ آخر پڑھیں کب پڑھیں، کیونکہ بھئی اس کے بغیر تو نماز تو ہوتی نہیں ہے، یہ تو پہلے بتا چکے ہیں، یہ تو ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں، حضور سے ثابت نہیں، لیکن آخر اس کو پڑھنا کہاں ہے؟ کیونکہ امام کے پیچھے پڑھنی ضروری ہے نا، نماز نہیں ہوگی، پڑھنی کہاں ہے؟
اس چیز کو بھی میں جو بار بار پہلے چیز دہرا رہا تھا اسے یاد رکھنا، پھر اس کے جواب کو آپ دیکھیے گا تو اس کی یہاں بھی 2 نمبری، اور بیچارہ جو پریشان ہے جواب نہیں ہے نا، کس طرح جواب دیا جائے گا، کس طرح جواب دیا جائے، لوگوں کو کس طرح مطمئن کیا جائے. سنیں جو سورہ فاتحہ کے سکتات ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ اس سکتے میں بھی یا امام کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور امام سے پہلے بھی جو سکتہ ہے اگر امام خاموش ہے آپ اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ نہیں، مجھے میں جو چیز بار بار بتا رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ تو چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے امام یہ نہ کرے، ثابت نہیں ہے. یہاں جس چیز کی یہ اجازت دے رہا ہے کہ بھئی آپ امام پڑھے یعنی الحمدللہ رب العالمین کہے، آپ بھی کہو، یعنی اس سکتے میں یا پیچھے پیچھے پڑھو یا شروع میں جو سکتا ہے، بھئی یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ اللہ کے رسول سے دکھائیں، صحابہ سے دکھائیں، کوئی حدیث پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں. آپ لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ تمہیں دلیل نہیں پیش کرتے، ہم دلیل پیش کرتے ہیں. یہاں جو چیز آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے خامخواہ. دلیل کہاں ہے؟ آپ بتائیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ کہ اب امام الحمدللہ رب العالمین کہے تو آپ بھی کہو. اللہ کے رسول تو یہاں بتاتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھنا شروع کرے تم خاموش رہو. اللہ کے رسول کہاں تک خاموش رہیں؟ اب آگے بات پوری آ رہی ہے نا کہ یہ سورۃ الفاتحہ سے ہی تو یہ خود یہاں بتا رہا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتا ہے امام، سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتا ہے. کہاں تک خاموش رہیں؟ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم یہ جو کہہ رہا ہے تم پیچھے پڑھو تو تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو. یہ نہیں اللہ کے رسول کہہ رہے. جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو، تم آمین کہو. شروع سے خاموش کرواتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے آخر تک، پھر بولنے کی اجازت ملتی ہے تو آمین کہنے کی ملتی ہے. لیکن یہاں یہ جو بتا رہے ہیں کہ بھئی امام کے ساتھ ساتھ امام جو ہے نا آیت پڑھ کے درمیان میں سانس لے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں دلیل ہے، کیا ثبوت ہے صحابہ نے؟ لیکن نہیں، کوئی ثبوت نہیں. پیچھے جو ہے نا پوری وہ بنیاد اس پر لا رہے تھے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. یہاں وہ ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو کرنا ہے، ان کو جب کرنا ہے تو اب ثبوت کی ضرورت نہیں. وہاں جس چیز کا رد کرنا ہے وہاں یعنی مضبوطی سے اس بات پر ٹھہرے رہیں گے کہ نہیں ثبوت ثابت نہیں ہے نا، دلیل نہیں ہے. جب آپ نے کرنی ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں. اب یہاں کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو. آپ پر واجب ہے، اس لیے آپ سکتے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے امام صاحب کے ساتھ ساتھ بھی. امام صاحب کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سکتے میں پڑھ سکتے ہیں. ثابت کہاں؟ اللہ کے رسول نے کہاں بتایا ہے؟ یعنی اتنی 2 نمبری. دیکھیں یہاں بات واضح ہے، علماء اہل سنت، علماء حق، علماء دیوبند کا موقف واضح ہے. اور صحابہ نے یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو آپ جس چیز کو دلیل بنا رہے ہو نا، جس حدیث کو، یہ تو اکیلے بندے کے لیے، اکیلے نمازی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے. اور مقتدی کی قرات امام کی قرات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اور اللہ کے رسول نے منع کر رکھا ہے، قرآن میں اللہ نے منع کر رکھا ہے قرآن پڑھا جائے پیچھے خاموش رہو. یعنی اہل سنت والجماعت کا موقف بڑا آسان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر واقعتاً نماز نہیں ہے، لیکن مقتدی کی سورۃ الفاتحہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اب دیکھیں نا یہ بات آسان ہے، لیکن یہاں چونکہ دلیل نہیں. اللہ کے رسول نے اتنی بڑی چیز، اگر مسئلہ یہاں ہوتا تو اللہ کے رسول کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صحابی کو کسی وقت تو کہیں سمجھا دیتے کہ بھئی آپ نے یہ وہاں پڑھنی ہے، اس موقع پر پڑھنی. لیکن دلیل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کرنا ہے تو اب دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. تو ناظرین یہاں آپ نے اس کو پریشان دیکھا، بیچارے کو جواب پوری طرح آ نہیں رہا تھا تو پھر دائیں بائیں بھاگتا اور پریشان نظر آتا. لیکن 2 نمبری پھر بھی واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.